السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو رمضان کچھ دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا، اس لیے اب جو ہماری ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ وہ رمضان کے متعلق، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے متعلق، اسی طریقے سے رمضان میں کن لوگوں کو روزہ رکھنا معاف ہے، کن لوگوں کے لیے جو ہے ضروری ہے روزہ رکھنا، اور بہت سارے مسائل انشاءاللہ رمضان ہی کے متعلق ابھی چلیں گے، زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق چلیں گے۔ تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث اور بہقی میں جو حدیث ہے وہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام تم رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرو، بلکہ ابھی سے شروع کر دو، 4 کام۔ اور یہ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے۔ 4 کام اہتمام سے کریں، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان میں ایک تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور یہ صرف رمضان نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے آپ جو ہے نا رمضان کی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے آپ مزاج بنائیں کہ ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے، ذکر کثرت سے کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ ہماری نیکیاں ہمارے اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں رمضان میں کرنے سے، ہے نا۔ تو کثرت کے ساتھ کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھیں۔ عورتیں بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں یا تو آپ اس کو کثرت سے پڑھیے، وقت فالتو جگہ میں نہیں گزارنے کا، ہنسی مذاق ادھر ادھر کی باتوں میں رمضان میں نہ گزاریں، بلکہ اگر خالی وقت ہے تو آپ کثرت سے یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ۔ اسی طریقے سے دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ استغفار، یعنی کثرت سے استغفار کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طریقے سے چھوٹا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھیے۔ تو دیکھیے یہ استغفار کیجیے گا نا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون دیں گے، اور جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی وہ پریشانیاں استغفار کی کثرت کی وجہ سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی طاقت دیں گے۔ اور اگر کوئی بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، اس میں بھی آپ کو استغفار کثرت سے پڑھنا ہے۔ یا کوئی آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، مال نہیں آ رہا ہے، پیسہ نہیں آ رہا ہے، استغفار کثرت سے پڑھیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو دوسرا کام کیا کرے رمضان میں؟ استغفار کثرت سے کرے، ابھی بھی کرنے کا، ایسا نہیں کہ صرف رمضان ہی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا کام جو کرنا ہے حدیث کے اندر ہے وہ ہے جنت کی طلب کرے۔ بھائی ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ خوش ہوگا تو جنت نصیب ہوگی۔ اور جنت کیا ہے؟ وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ موت نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، جہاں پہ کوئی بڑھاپا نہیں ہے، جہاں پہ جو ہے کسی طرح کی کوئی بھی پریشانیاں نہیں، موت بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہاں دنیا کے اندر کیا ہے کہ اگر ہم جوان ہیں تو بڑھاپا آنے کا خطرہ ہے، ابھی ہم صحت میں ہیں تو صحت جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کیا ہے کہ ایک دن موت آنے کا خطرہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت طرح کی پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، لیکن جنت میں یہ سب چیزوں سے پاک ہے، پاک، بالکل آرام ہی آرام، سہولیت ہی سہولیت، سکون ہی سکون، کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو جنت کی طلب کرے۔ تیسرا کام کیا کرنے کا ہے؟ یہ بھائیوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے کہ جنت کی طلب کرے۔ اسی طریقے سے چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے، رو رو کر دعائیں کرنی ہے
کہ اللہ ہمیں جہنم سے حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کو جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو جہنم سے پناہ مانگنا ہے میرے بھائیو۔ جہنم یہ بہت بری جگہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوں گی وہاں۔ یہاں دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن کی آیات اور جہنم کے بارے میں جب پڑھیے گا تو بدن کانپنے لگتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو رو رو کر جہنم سے پناہ مانگے، کیا کیجئے؟ جہنم سے پناہ مانگیے۔ جہنم جہاں پہ آپ کو صرف عذاب ہی عذاب ہے، سانپ، بچھو، طرح طرح کے خطرناک قسم کی آگ سلگائی ہوئی ہوگی، اور فرشتے وہاں پہ مار رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان پر قائم رہی میرے بھائیوں۔ چند دن کے لیے ایمان پر کبھی بھی سودا مت کرنا، ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔